السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور پھر اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا تھا یا کہ نہیں، اور جس نے جادو کیا اس کا کیا انجام ہوا۔ پیارے دوستو، صحیح حدیث بخاری اور مسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نامی یہودی نے جادو کیا تھا، جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی بیماری تک رہا، لیکن وحی نبوت اور تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی، جن کی تلاوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب شفا یاب ہوئے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جادو کنگھی اور بالوں کے ذریعے کیا گیا، جسے ایک کنویں میں دفن کیا گیا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن دین کے معاملات بالکل محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں جادو کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، جس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ جادو کا اثر آپ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے وہ جادو کا اثر ختم کیا۔ اس واقعہ کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ نازل ہوئی، جو جادو اور دیگر شرور سے حفاظت کے لیے رقیہ بن گئی۔ اکثر مفسرین اور محدثین ان روایات کو صحیح مانتے ہیں، لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اثر صرف جسمانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا واقعہ مستند حدیث میں موجود ہے، جس کے مطابق یہ فعل مدینہ کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے انجام دیا تھا، اور اس عمل میں اس کی بیٹیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ جادو کرنے والوں کے انجام سے متعلق کہ جب اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی جگہ اور جادوگر کے بارے میں مطلع فرما دیا اور جادو کا اثر ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں درگزر سے کام لیا اور اس جادوگر کو نہ ہی کوئی سزا دی اور نہ ہی اس کا تذکرہ لوگوں میں پھیلا کر اسے رسوا کیا۔ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس جادوگر کو سزا دے دوں اور سزا دے کر لوگوں میں کوئی فتنہ یا شر پھیلا دوں۔ تاریخی روایات کے مطابق لبید بن عاصم کا انجام کیا ہوا؟ تاریخی روایات کے مطابق لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیاں اپنی طبعی موت مری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض روایات میں جادوگرنیوں یعنی لبید کی بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے گرہا میں پھونکیں ماری تھی، جن کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ نازل ہوئی تھی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہ میں پھونکے مارتی ہیں۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو گرہ میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو ڈوروں میں گرہ لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کر پھونکے مارتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے یہ فعل کیا تھا۔ یہ سورۃ الفلق کی آیت ہے، اور ان الفاظ کا سیاق و سباق یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور یقین اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا کچھ سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد وہ پتھر اٹھایا، اور اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موئے مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ دانوں صورتیں نازل فرمائی۔ ان دانوں صورتوں میں 11 آیات ہیں، 5 سورۃ الفلق میں اور 6 سورۃ الناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے جادو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ تو نہیں لیا، لیکن جادو کرنے والا ایک پکا کافر یہودی تھا۔ اب مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد اس کا انجام عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔